سارے کل کے ہیں؟ اچھا بات ٹھیک. ہاں جناب ماشاء اللہ. کوئی تو چھپے چھپائے سوال میری خدمت میں پیش کیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال نامہ جناب. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمہ معصومین علیہ السلام سے امور تکوینی میں مدد طلب کرنے کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ یعنی طلب اولاد، شفائے مریض، وجہ ہم و غم. میرے محترم جن حضرات نے میرا پچھلا شرح سنا تو ان کو بھی یاد ہوگا، اور جنہوں نے وہاں مرکزی امام بارگاہ میں میری مجالس سنی ان کو بھی یاد ہوگا. میں نے وسیلے کے مقام پر بڑی تفصیل کے ساتھ ان مسائل کی وضاحت کی تھی کہ جہاں تک وہ دو نظام چاہ رہے ہیں خالق، ایک نظام شریعت، ایک نظام تکوین. نظام شریعت سے مراد ہے یہ دین مبین، حلال و حرام، یہ مسائل شریعہ. اور باقی دوسرا نظام کیا ہے؟ نظام کون و فساد، اولاد کا ملنا، اولاد کا مرنا، رزق کا وہ صحیح ہونا، رزق کا کم ہونا، بیمار کا صحت مند ہونا، صحت مند کا بیمار ہونا. یہ عالم تکوین کو جو نظام تکوین ہے. تو لہذا ہمارا صحیح مذہب شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جہاں تک نظام شریعت کا تعلق ہے، سرکار محمد و آل محمد نظام شریعت کے سربراہ ہیں. ہم نے دین انہی سے لینا ہے. جس کو وہ حلال کہیں گے ہم اس کو حلال سمجھیں گے، جس کو وہ حرام کہیں گے ہم اس کو حرام سمجھیں گے، جس کو وہ دین کے حدود اربع بتائیں گے ہم انہی حدود اربع کو دین کے حدود سمجھیں گے. تو لہذا نظام شریعت میں وہ ہمارے اور خالق کے درمیان وہ ہمارے صرف واسطے ہی نہیں بلکہ ہمارے دین کے حاکم اعلیٰ وہی ہیں. اور جہاں تک نظام تکوین کا تعلق ہے، اولاد کا تعلق ہے، جائیداد کے دینے لینے کا تعلق ہے، صحت و مرض کا تعلق ہے، تو مذہب شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ نظام تکوین میں کائنات کا خالق، مالک، خالق خدا ہے، اور خدا تک پہنچنے کا وسیلہ محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہے. لہذا بارہا گفتم و بار دیگر میں گویم، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ خدا نے یہ مارنے، جلانے، اولادیں دینے، اولادیں لینے، صحت دینے، بیمار کرنے، سارے یہ کائنات کے جو امور ہیں ان کی چلانے کا محکمہ خدا نے محمد و آل محمد کے حوالے کر دیا اور خدا فارغ ہو چکا، یہ یہودیت ہے، یہ نصرانیت ہے، یہ نہ اسلام ہے نہ آل محمد کا پیغام ہے. اور اگر کوئی یہ کہتے کہ آل محمد کا کوئی دخل نہیں، بس خدائی خالق، خدائی مالک، خدائی خالق، نہ کوئی واسطہ نہ وسیلہ، یہ وہابیت ہے. یہ بھی آل محمد کا مذہب نہیں. مذہب آل محمد یہ ہے کہ کہیں اولاد ہو یا جائیداد ہو، صحت ہو یا مرض ہو، موت ہو یا حیات ہو، ہر کام میں خالق کے کائنات کو مرکز سمجھنا اور آل محمد کو اس مرکز تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھنا. یہی اللہ کا قرآن کہتے، یہ 14 کا فرمان کہتا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لہذا ہم یا علی مدد کہتے ہیں، آل محمد کی مدد کے قائل ہیں، تو وسیلہ سمجھ کے خدا سے مدد مانگتے ہیں تو مرکز سمجھ کے رب العالمین سمجھ کے. ان میں گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. خدا جو ہے وہ مرکز ہے، آل محمد مرکز تک پہنچنے کا وسیلہ ہیں. صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر. دوسرا عقیدہ، کیا یہ اعتقاد رکھنا صحیح ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام عالم الغیب ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ علمی مسئلے ہیں. میں نے اصول و شریعہ میں ایک پورا باب اس پر منعقد کر کے اس میں قرآن کی آیات، شہادہ معصومین کے روایات، 1400 سال کے علماء شیعہ کے اقوال اور تمام جو ہیں باتیں نقل کی ہیں. ان ساری باتوں کا لب لباب آپ ایک دو جملوں میں مجھ سے سننا چاہتے ہیں تو میں یاد کروں گا کہ خالق جس نے فرماتے عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احدا الا من ارتضی من رسول. خالق فرماتے عالم الغیب میں ہوں، میں جتنی مقدار جس نبی کو یا جس نبی کے وصی کو چاہتا ہوں بتا دیتا ہوں. تو لہذا علم غیب کا مرکز بھی رب العالمین کی ذات ہے. وہ بہتر جانتے ہیں کہ کسی نبی کو یا کسی نبی کے وصی کو کتنا علم غیب عطا کرنا ہے اور کتنے امور غیبیہ پر ان کو آگاہ کرنا ہے. ان کی مقدار یا وہ دینے والا جانتا ہے یا لینے والے جانتے ہیں. وہ بے شمار امور غیبیہ پر اطلاع رکھتے ہیں، لیکن قرآن اور 14 معصومین کے فرمان
سے یہ ایک اصطلاح علماء علم کلام نے مستنبط کی ہے کہ جس کا علم اپنا ذاتی نہ ہو اور جس کا علم کلی اور احاطی نہ ہو اس علم کے عالم کو عالم الغیب نہیں کہا جا سکتا. لہذا صرف کائنات میں خدا کی ذات ہے کہ جس کا علم ذاتی بھی ہے اور کلی اور احاطی بھی ہے. لہذا لفظ عالم الغیب کا اطلاق صرف ذات پروردگار پہ کیا جاتا ہے، لیکن یہ نہ مطلب نہیں کہ آل محمد علوم غیبیہ نہیں جانتے. وہ اتنی مقدار جانتے ہیں کہ جس کی مقدار ہم بھی نہیں جانتے. لہذا لیکن یہ الگ بات ہے کہ لفظ عالم الغیب کا اطلاق خالق ذوالجلال کے ساتھ مخصوص ہے. نہج البلاغہ گواہ ہے، قرآن کے 30 پارے گواہ ہیں، کتب اربع گواہ ہیں. لہذا امور غیبیہ پر اطلاع رکھنا، ان سے آگاہی حاصل کرنا الگ بات ہے، تو ان کو عالم الغیب کہنا اور بات ہے. صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا سوال، کیا وہ روح القدس جس کے ساتھ امام کی تائید ہوتی ہے یعنی روح امامت، کیا امام کے لیے ذاتی ہے یا اکتسابی، اور کیا کسی وقت امام سے اس کا جدا ہونا اور منقطع ہونا ممکن ہے؟ یہ سوال غلط کیا گیا. روح القدس جس کے ساتھ امام کی تائید ہوتی ہے یہ تو ٹھیک ہے، آگے یعنی روح امامت یہ سوال غلط ہے. روح نبوت الگ ہے، روح امامت الگ ہے، روح القدس الگ ہے. نبی سے نبوت کبھی الگ نہیں ہوتی، لیکن جبریل کئی مرتبہ الگ ہو جاتے تھے، کبھی آ جاتے تھے. امام سے روح امامت کبھی جدا نہیں ہوتی، وہ مہد سے لے کر لحد تک امام ہوتا ہے. امام دنیا میں نہیں بنتے، امام پیدا ہی امام ہوتے ہیں. نبی دنیا میں آ کے نبی نہیں بنتے، نبی پیدا ہی امام ہوتے ہیں. النبی نبی ولو کان صبیا، نبی اس وقت بھی نبی ہوتا ہے جب اپنی گھوڑے میں سو رہا ہوتا ہے. اور الامام امام ولو کان فی بطن امہ، امام اس وقت بھی امام ہوتا ہے جب شکم مادر کی ابھی زینت ہوتا ہے. لہذا روح القدس کو روح امامت کہنا یہ غلط ہے. روح امامت اور ہے، روح القدس الگ ہے. قرآن میں روح القدس جبریل کو بھی کہا گیا، انزلہ روح القدس الیک، کہ میرا حبیب یہ قرآن روح القدس نے تیرے اوپر اتارا ہے. تو یہاں روح القدس جبریل کو کہا گیا. اور روح وایدنہ بروح القدس، حضرت عیسیٰ کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ جب وہ گھوڑے میں سو رہا تھا تو ہم نے روح القدس سے اس کی تائید کی تھی. آل محمد نے فرمایا کہ روح القدس ایک فرشتہ ہے جس کی شان جبریل سے بھی بلند ہے، میکائیل سے بھی بلند ہے. اکثر بیشتر وہ نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اماموں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن خالق جو اس کو نبیوں اماموں کے ساتھ کرتا ہے تبھی اس کو بلا بھی لیتا ہے. وہ امام کی ذاتی روح نہیں ہے. ذاتی روح ان کی کیا ہے؟ روح الحیات، روح الایمان، روح نبوت، روح امامت. یہ خالق ان کے ذاتیات میں داخل کی ہیں. نہ کبھی حیات الگ ہوتی ہے، نہ کبھی ایمان الگ ہوتا ہے، نہ نبی سے نبوت الگ ہوتی ہے، نہ امام سے امامت الگ ہوتی ہے. لیکن جبریل بھی کبھی آتا ہے کبھی الگ ہو جاتا ہے، روح القدس بھی کبھی آتا ہے کبھی چلا جاتا ہے. لہذا یہ کہنا کہ وہ ذاتی ہے یہ اکتسابی ہے، نہ اکتسابی ہے نہ ذاتی ہے، وہ خالق کی عطا کردہ ذاتی ہے. صلوات پڑھ دو محمد و اہل بیت محمد پر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اعتقاد رکھنا کیسا ہے کہ ائمہ معصومین علیہم السلام آنے واحد میں متعدد مقامات پر حاضر ہونا واجب ہے یا جائز ہے؟ اور کیا ان کے حاضر ناظر ہونے کی وجہ ان کے ارواح کی لطافت ہے یا ان کے ابدان کی نورانیت ہے؟ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یاد رکھو، ایک ہوتے رٹے رٹائے الفاظ، ایک ہوتے الفاظ کے معنی. لفظوں کو رٹ لینا بڑا آسان ہوتا ہے اور ان کے مطالب و معنی پہ غور کر کے سمجھنا اور سمجھنے کے بعد ان کی تصدیق یا تردید کرنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ہم خدا کو حاضر و ناظر کہتے ہیں، عام لفظوں میں یہی لوگ کہتے ہیں ائمہ اہل بیت بھی ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ خدا کے حاضر و ناظر ہونے کے معنی کیا ہیں. خدا کے حاضر و ناظر ہونے کے معنی یہ ہیں کہ خدا کا نہ کوئی بدن ہے، نہ کوئی خدا کا جسم ہے، نہ وہ مکان کا محتاج ہے، وہ نہ زمان کا محتاج ہے. خدا کے حاضر و ناظر ہونے کا معنی یہ ہے کہ کائنات ارضی و سماوی ہر شے خدا کے علم میں ہے. کائنات کا کوئی ذرہ خدا کے علم سے غائب نہیں ہے.
نحن اقرب الیہ من حبل الورید. خدا فرماتے ہیں جہاں بھی کوئی آدمی ہوتا ہے اس کی شاہ رگ حیات سے بھی میں اس کے زیادہ قریب ہوتا